نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك لعلى خلق عظيم عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا ولا يتعقبه رجلان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. درود پڑھ اللهم صل على محمد وعلى وصحبه تعالى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. تواضع سے متعلق بیان چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حالت پسند تھی جس کے اندر شکستگی ہو، فنائیت ہو، عاجزی اور تواضع کا اظہار ہو. اچھا، بہت ساری باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی سے متعلق پیچھے ذکر کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما رؤی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل متکئا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ٹیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. جیسے متکبرین لوگوں کی حالت ہوتی ہے، کیا تو یوں ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، پھر ایک ایک چیز اس طرح کر کے کھاتے ہیں. فرمایا کہ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی ٹیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اور دوسرا فرماتے ہیں ولا یتعقب رجلان، اور دو آدمی بھی آپ علیہ السلام کے پیچھے نہیں چلتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام نے باقاعدہ منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی میرے پیچھے اس طرح سے نہ چلے. جس طرح بعض لوگ خاص طور پر اپنی الگ سی ایک شان بنا کے رکھتے ہیں کہ پورا مجموعہ کے پیچھے چل رہا ہو اور وہ آگے آگے چل رہے ہوں، تاکہ نظر آئے کہ یہ کوئی بڑا مقتدا ہے، کوئی بڑا علامہ اور بڑا مولوی صاحب ہے، کہ سارے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ آگے آگے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کر رکھا تھا. حتیٰ کہ اگر کبھی کسی مجمع نے ساتھ چلنا بھی ہوتا تو اس طرح گھل مل کے چلتے تھے کہ الگ سے آپ کی الگ شان نظر نہیں آتی تھی کہ ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے. مل کے ساتھ ہی چلا کرتے تھے. تو دو آدمیوں کو بھی کبھی آپ کے پیچھے اس طرح چلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. جو دیکھیے سنت کا لحاظ رکھتے ہیں وہ باقاعدہ اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی بھی آدمی نہ میرے پیچھے چلے، نہ کوئی دو آدمی میرے دائیں بائیں اس طرح سے چلے. جب میں کسی طرح اکیلا جا رہا ہوں تو مجھے اکیلا ہی جانے دیا جائے، اس طرح میرے پیچھے نہ چلا کرو. اس کی منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ چلو دوسرا آدمی تو اس لیے کہ چلو یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے شیخ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ساتھ اس طرح چلے گا، پیچھے پیچھے چلے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلے آدمی کے دل میں کوئی تکبر کی مرض پیدا ہو جائے کہ آخر میرے اندر بھی تو کوئی چیز ہے نا کہ جو لوگ میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور یہ چیز آدمی کی روحانیت کو تباہ کرنے والی ہے کہ اگر آدمی کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں بھی کوئی شے ہوں، اس لیے تو یہ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اسے انہوں نے صراحتاً اسے منع کر دیا تھا کہ کوئی میرے پیچھے اس طرح سے نہ آیا کرے. جب میں اکیلے جا رہا ہوں مجھے اکیلے جانے دیا جائے. یہاں تک اعلان کر رکھا تھا کہ جب میں نے کوئی چیز اٹھا رکھی ہو، میں کوئی چیز اٹھا کے لے جا رہا ہوں تو کوئی آ کر میرے ہاتھ سے اس کو نہ لے. یہ بھی ہوتا ہے کہ اب استاد کو دیکھا کہ یہ چیز اٹھا کے جا رہے ہیں، فوراً دوڑ کر آئے تو ہاتھ سے لے لیا. وہ خدمت کے جذبے سے آئیں گے، لیکن کیا معلوم کہ ان کی اس خدمت کے جذبے سے استاد کے دل کے اندر تکبر کی مرض پیدا ہو جائے کہ دیکھو میں کوئی شے ہوں کہ مجھے لوگ کوئی چیز ذرا سا تھیلا بھی اٹھانے نہیں دیتے، فوراً آ کر مجھ سے لے لیتے ہیں. تو اپنے دل کی یعنی جو دل کے اندر پیدا ہونے خیالات ہیں ان کی بھی اس قدر حفاظت کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض و یشہد الجنازۃ و یرکب الحمار و یجیب دعوت العبد. اس میں کچھ باتیں نے پیچھے ذکر کی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کیا کرتے تھے، چاہے وہ مالدار ہوتا چاہے غریب. حتیٰ کہ ان لوگوں کی بھی آپ نے عیادت کی جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائیں، جن میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کئی مواقع پر اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی، آپ کے خلاف باتیں کی، لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا. صحابہ کرام میں لڑائی کروانے کی اس نے کئی مرتبہ کوشش کی، مہاجرین و انصار کو آپس میں لڑا دیا. لیکن جب وہ بیمار پڑا تو خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے گئے.
یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق فاضلہ تھے، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ دی انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بہت عظیم ہیں۔ دیکھو اس کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ ادھر آتا ہے کہ یشہد الجنازہ، جنازے میں شریک ہوتے تھے، چاہے کوئی امیر آدمی فوت ہوتا، چاہے کوئی غریب آدمی، اس کا میں نے اچھے ذکر کیا تھا۔ اور تیسری بات جو فرماتے ہیں وہ یرکب الحمارہ، گدھے کے اوپر سواری کر لیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس دور کی سواریوں میں جو عمدہ سواریاں تھیں، اونٹ کی سواری، اس سے بھی عمدہ گھوڑے کی سواری۔ یہ نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹ یا گھوڑا میسر نہیں ہو سکتا تھا، اونٹ میں میسر تھے، گھوڑے میسر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دور کے اعتبار سے جو ادنیٰ سواری سمجھی جاتی ہے گدھے کی سواری، اس کے اوپر آپ علیہ السلام بلا تکلف سواری فرمایا کرتے تھے۔ مختلف سفروں میں آپ نکلیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے کے اوپر سواری کی۔ حتیٰ فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، کیونکہ حج میں تو ویسے بھی بہت زیادہ شکستگی اور عاجزی کی حالت اپنانی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حج کیا تو خالی کجاوا رکھا ہوا تھا، کوئی اس کے اوپر گدا شدہ اس طرح کا نرم نہیں رکھا ہوا تھا، لیکن راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے حج کیا، کجاوے کے اوپر گدا وغیرہ نہیں تھا، صرف کس وجہ سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے۔ ورنہ فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کوئی بخیل آدمی نہیں تھے کہ بخل کی وجہ سے انہوں نے اس طرح سادگی اختیار کی ہو، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حج ایسے ہی کیا تھا۔ باتیں حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رحل رس علیہ قطیفۃ ما تساوی اربعۃ دراہم، فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پرانے سے کجاوے کے اوپر حج کیا، پرانا سا کجاوا تھا، اس کے اوپر ایک چادر سی پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر بیٹھ کر آپ نے حج کیا، فرمایا کہ جس کی قیمت 4 دراہم بھی نہیں بنتی تھی، یہ معمولی قیمت ہے اس دور کے حساب سے، تو 4 دراہم بھی قیمت نہیں تھی، اتنے معمولی سی کجاوے کے اوپر آپ نے حج کیا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اسی کے اوپر آپ نے حج کیا، اور وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سامان اٹھانے والی سواری بھی وہی تھی۔ ورنہ جو شان و شوکت والے لوگ ہوتے تھے وہ سوار الگ ہوتے تھے اور سامان والا جانور الگ رکھتے تھے، کہ ایک اونٹ کے اوپر سامان رکھا ہوا ہے اور دوسرے اونٹ کے اوپر خود سوار ہے۔ لیکن بات ہے جس اونٹ پر آپ سوار تھے اسی اونٹنی کے اوپر ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی وہ گٹھڑی وغیرہ جو سامان تھا معمولی سا، وہ بھی اسی کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ غرض ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت کو پسند فرمایا کرتے تھے جس میں فنائیت ہو، شکستگی ہو، عاجزی اور تواضع ہو، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے درس دے کر گئے۔ جب آپ نے پھر حج کیا تو لوگوں کو سنا کر آپ ایک دعا بھی مانگ رہے تھے، اللہم اجعلہ حجا لا ریاء فیہ ولا سمعۃ، یا اللہ میرے اس حج کو ایسا حج بنا دیجئے جس میں نہ کوئی کسی قسم کی ریاکاری ہو، نہ کسی قسم کی شہرت ہو۔ دیکھو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تو ایسا خیال آ ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی ہیں، وہ ہر قسم کے صغیرہ گناہ سے بھی معصوم ہوتے ہیں، یہ تو کبیرہ گناہ ہے ریا اور سمت، لیکن امت کو سنا کر یہ دعا مانگتے تھے، اللہ میرے حج کو ایسا بنا دیجئے جس میں نہ ریاکاری کا شائبہ ہو، نہ اس کے اندر شہرت کا شائبہ ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سب سے محبوب ترین شخصیت تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے پر یوں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ لما یعلمون من کراہیتہ لذالک، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کراہیت کو پہچانتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اعلان کر رکھا تھا کہ لا تقوم لی کما یقوم الاعاجم لعظمائها، کہ میرے سامنے اس طرح سے کھڑے نہ ہوا کرو جس طرح عجمی لوگ اپنے سرداروں کے سامنے، بڑے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسے صحابہ کرام اس طرح آپ کو دیکھ کر اس طرح سے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عاجزی، آپ کی تواضع، یہ امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اسی عاجزی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔